اصول یہ نہیں، یعنی یہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن اصول کیا بنا؟ جس نے اللہ کے لیے جو شے قربان کی آپ اس کے حوالے سے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ وہی اصول جو شروع میں گزرا کہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہو، لوگوں کو دو تب اللہ سے لو، جنہوں نے حکم خدا پہ قربانیاں دی ہیں۔ بھائی عباس باب الحوائج بھی اسی لیے کہلاتے ہیں۔ اس کائنات میں دو ہی تو باب الحوائج ہیں، ایک میرا 7واں امام، وہ امام ہے، وہ معصوم ہے، وہ ابن معصوم ہے، وہ 12 اماموں میں شامل ہے اور 14 معصوموں میں شامل ہے، مگر جو اس کا لقب ہے وہ ان حضرت عباس کو ملا جو 12 امام یا 14 معصوم میں نہیں ہے، لیکن کتنے عظیم باب الحوائج۔ اور یہ خالی ایسا نہیں ہے کہ کتابوں میں لقب آ گیا باب الحوائج، پوچھیے دنیا میں کسی آدمی سے چیلنج کرتے ہوئے کہ ہے کوئی ایسا جو عباس کے دروازے پہ گیا اور اپنی حاجت کو قبول کروا کے نہ لایا؟ اگر آپ اسے بدتمیزی کا یا بدتہذیبی کا جملہ نہ سمجھیں تو میں ایک بات ایسی کہہ دوں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو میں پورا نہیں کر پاؤں گا، لیکن بہرحال جو میرا عقیدہ ہے وہ وہی ہے کہ جو آپ سب کا عقیدہ ہے، لیکن بات پوری نہیں کر پاؤں گا۔ کبھی مصلحتیں ایسی ہوتی کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کوئی سوال کر رہا، اب پیغمبر دیکھ رہے کہ اس وقت تقدیر میں نہیں ہے، اس کو منع کر رہے اور حسین اس کی دعا کو قبول کروا رہے۔ یہاں تک کا جملہ تو آپ نے سن لیا اور برداشت بھی کیا اور آپ کا عقیدہ بھی ہے، لیکن اب اس کے آگے کا بھی مرحلہ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا، اس کی وجہ بھی آج وقت نہیں ہے، شاید کل پرسوں وجہ بھی بتا دوں، آج تو بس میرے عقیدے پر اعتراض کیے بغیر بات کو ذہن میں رکھیے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حلال مشکلات علی کے روزے پہ دعا مانگی وہ قبول نہیں ہوئی اور حسین کے روزے پہ دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، کچھ ایسی مسئلہ ہے، اور عباس کے روزے پہ جا کے دعا مانگی وہ دعا قبول ہو گئی۔ نہ حسین کے یہودی کو 7 بیٹے دینے سے حسین کا رتبہ رسول سے بلند تو نہیں ہوا، نہ میرے اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ عباس حسین والی سے بلند، لیکن پروردگار نے ایک نظام رکھا ہے کہ عباس باب الحوائج، ہر دروازے سے خالی ہاتھ آ سکتے، عباس کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں آؤ گے۔ کیوں؟ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیوں؟ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو کسی وجہ سے دیتا، اور وجہ صرف ایک، عباس اس کائنات کا وہ واحد آدمی کہ جب سے اس دنیا میں آیا اس وقت سے میدان کربلا تک ایک حاجت اپنے سینے میں لے کے گھوم رہا تھا۔ ساری زندگی عباس کی صرف ایک حاجت کے لیے گزری، میرے بابا نے جس مقصد کے لیے مجھے اللہ سے مانگا وہ وقت آ جائے تو میں اپنی جان قربان کروں اور اپنے بابا کی تمنا اور مراد پوری کروں، اپنے بابا کو خوش کروں۔ عباس کو بھی معلوم ہے کہ کس کس طرح سے میرا بابا کربلا کی خاطر مجھے اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے۔ اگر ہم عباس کے علم کو اس وقت نظر انداز بھی کر دیں معاذ اللہ، تب بھی پیدا ہوا بچپنے میں ماں نے یہی بتایا، ذرا بڑا ہوا خاندان کے جتنے بزرگ ہیں انہوں نے یہی بتایا، گھر سے باہر نکلا بابا علی کے جتنے صحابی ہیں سب نے یہی بتایا، حتیٰ یہ کہ شب عاشور خود بھی تو کہا تھا نا، جب حبیب ابن مظاہر نے کہا عباس مجھے وہ رات اب تک یاد ہے جب تیری ماں سے میرے مولا نے شادی کی، حبیب تو خود اس شادی میں شریک تھے، اور یہ بھی یاد ہے کہ میرا مولا ایک ہی جملہ کہہ رہا کہ یہ والی شادی، کل جو ایک عنوان آیا تھا کہ رسول خدا نے اگر اتنی شادیاں کی تو مسئلہ ہے، تو مولا نے کہا یہ والی شادی تو میں نے صرف کربلا کے لیے۔ اب یہ عباس عام بچہ بھی اگر ہوتا، عباس کی عظمتیں تو اپنی جگہ پر، عام بچہ بھی ہوتا اور بچپنے سے لے کے اپنی جوانی تک ہر طرح سے ایک ہی جملہ سنتا تو اسے بھی اچھی طرح یاد ہو جاتا۔ عباس کو تو بار بار یہ جملہ سنایا گیا، اور وہ روایت تو میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ 21 رمضان کے مصائب میں آپ سنتے ہیں، لیکن بہرحال وہ مصائب ہوتے ہیں تو شاید پیغام کی جانب توجہ نہ دے، اور کسی موقع کی بات نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ عباس بھول جائے، مگر کیا وہ رات بھول سکیں گے جب آقا علی نے ہر ایک اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، عباس کی باری آئی تو یہ ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، اور جب ام المؤمنین نے کہا مولا کیا میرے عباس نے کوئی خطا کر دی، تو مولا علی نے یہی کہا ام المؤمنین میں نہ ہوں گا تم ہوگی، خود دیکھ لو گی کہ یہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کیوں رکھا گیا۔ مگر ساری زندگی یہ تمنا کرنے والا عباس، کربلا کا دن آیا حسین نے کہا عباس آج تم تلوار نہیں چلاؤ،
میں دعا کے حوالے سے بہت اہم اصول بتا رہا ہوں، لیکن ذرا سوچیے عباس، کس عباس سے کہا جو 34 سال سے ایک ہی دعا، ایک ہی تمنا، ایک ہی حاجت لے کے زندگی گزار رہا، اس کی ہر ساتھ میں یہ ہوتا ہوگا کہ خدا بندہ میرے بابا نے مجھے کیوں مانگا تھا؟ کھانے کے لیے نہیں، لباس کے لیے نہیں، مجھے مانگا تھا کربلا کے لیے، وہ وقت کب آئے گا؟ اور کربلا میں کہا عباس صرف تم تلوار نہیں چلاؤ۔ اچھا، اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں پھر آپ سے معذرت کروں، وقت کی کمی کی وجہ سے اگر میرے جملے کچھ اچھے نہ لگے تو میری اس مجبوری کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، اتنی ایسی تمنا اکبر کے پاس بھی نہیں۔ کربلا میں اکبر سے بڑا مجاہد کون ہے؟ حیدر کرار کا پوتا ہے، مگر پیدائش سے لے کے 18 سال تک اکبر کو یہ پیغام ہر جگہ نہیں ملا کہ اکبر تمہیں تو کربلا کے لیے مانگا گیا۔ یہ اس انداز سے قاسم کے سامنے، اون کے سامنے، محمد کے سامنے، بڑوں کے سامنے، چھوٹوں کے سامنے صرف ایک عباس واحد ہے کہ پیدائش سے لے کے کربلا تک ایک ہی بات سنتا رہا۔ اکبر کی میں عظمت میں کمی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکبر کی تمنا نہیں تھی اکبر کو تلوار چلانے کی اجازت دی گئی، قاسم کو اجازت دی گئی، اون محمد کو اجازت دی گئی، اولاد عقیل کو اجازت دی گئی، اولاد جعفر طیار کو آقا حسن کے دوسرے بیٹوں، صرف عباس کو روکا اور عباس رک گئے۔ عباس رک گئے۔ یہاں رک جانے میں بھی ایک جملہ سن لیجئے، اس کی تشریح کا موقع نہیں۔ عباس نے اپنے کانوں سے بھی سنا اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ جب عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا گیا کہ میرے بابا نے کیا کہا، اور یہ بھی دیکھا کہ آج میرا آقا حسین کیا کہہ رہا، بظاہر یہ دو حکم ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ علی نے کہا تھا عباس کربلا کے لیے آئے، کربلا میں میرا وارث بنے۔ حسین نے کہا عباس تم تلوار نہیں چلا سکتے۔ عباس ہاتھ جوڑ کے کہہ سکتے تھے مولا یقیناً آپ میرے امام ہیں، لیکن میں نے تو اپنے اور آپ کے بابا سے سنا ہے، میں تو اس حکم پہ عمل کروں نہیں۔ عباس نے اصول بتا دی کہ حالات بدلنے کے ساتھ اور نمبر 1 کبھی حکم بدل جاتا، اس وقت جو تمہارے زمانے کا امام ہے اس کی بات تم پر ماننا واجب، لیکن اصل میں تو یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے امام کے حکم میں فرق بھی نہیں ہے، پہلا حکم سمجھنے میں ہم کو دھوکہ ہو رہا ہو، لیکن بہرحال تمہیں ماننا جو تمہارے زمانے کی حجت خدا ہو۔ دیکھیں بہت بڑا یہ عنوان بن جائے گا کہ وہ جس سے پہلے وہ بھی حجت خدا ہے، کوئی عظمت میں شک نہیں ہے، لیکن اس وقت جو تمہارے لیے حجت خدا ہے اس کی بات ماننا۔ عباس نے حسین کی بات مانی۔ اچھا، آپ نے اس سے پہلے کے جملوں پہ گریا کیا، جملہ اتنے آرام سے سن لیے۔ عباس نے حسین کے حکم پہ عمل کیا، اس سے بڑی قیامت عباس کے لیے کیا؟ سکینہ پیاسی رہی، عباس کی تلوار نیام میں رہی۔ اکبر کے کلیجے میں برچھی اترتی رہی، عباس کی تلوار نیام میں رہی۔ قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوتے رہے، عباس کی تلوار نیام میں رہی۔ آسان جملہ نہیں ہے کہ عباس نے اس امام کے حکم پہ عمل کیا جو اس وقت عباس کا امام، علی جیسے تمام ائمہ کے سردار اپنے بابا ان کا حکم سنا تھا، لیکن یہی کہا شاید میں حکم نہیں سمجھ پایا، مجھے یہ حکم ماننا واجب، اور اپنی زندگی بھر کی حاجت امام پہ قربان کر دی۔ اور امام کا حکم کسے کہتے ہیں؟ امام کا مطلب اللہ کا حکم ہے، اللہ خود آ کے حکم نہیں دے گا، حسین جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کہہ رہا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ خالی رسول کے لیے بھی نہیں ہے، 12 اماموں کے لیے۔ حسین کہہ رہے یعنی اللہ کہہ رہا۔ تو اب پیغام کیا ملا ہمارے اور آپ کے لیے؟ عباس نے پیغام یہ دیا کہ ایک ہی تو میری حاجت تھی، میں نے اور تو اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اور ایک ہی علی کی حاجت تھی، علی نے بھی اللہ سے اور کچھ نہیں مانگا، مانگا تو صرف عباس کو مانگا، اور عباس کی بھی ایک ہی حاجت تھی اور کچھ نہیں مانگا، یہی مانگا خدا بندہ مجھے کربلا میں تلوار چلا کے حسین کی نصرت کا موقع ملا۔ مگر عباس نے ایک ہی حاجت، ہماری تو اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے، عباس کی ایک ہی حاجت ہے، اور وہ بھی ہماری طرح سے نہیں ہے، وہ حاجت بھی ہماری طرح سے نہیں ہے کہ ہم پہلے اللہ سے سب کچھ مانگتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا۔ عباس ساری زندگی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، آج ایک ہی حاجت لے کے گیا، وہ بھی روک دیا گیا۔ نہیں، عباس نے اپنی حاجت حکم خدا پہ قربان کر دی۔ خدا نے کہا عباس جو میرا اصول ہے وہ عام لوگوں کے لیے تو ہے ہی، تمہارے لیے کیوں نہ ہوگا؟ تم نے میری اپنی حاجت میرے حکم پہ قربان کر دی، اب قیامت تک تمہارا نام لے کے جو آئے گا اس کی حاجت میں پوری کروں۔ تم باب الحوائج بن گئے، باب المراد بن گئے، حاجت قربان کی تو حوائج پوری ہو رہی ہیں۔
اپنی مراد قربان کی حکم خدا پر، تو عباس باب المراد بن گئے۔ آج بھی جائیے اور ناممکن کام اگر آپ کو ممکن کرانا ہے تو عباس کے روضے پہ جا کے دعا کیجیے گا۔ مگر لبیک یا حسین